نبی پاک کا ایک انداز ماہ رمضان میں خوب سخاوت فرماتے ہیں. تو آپ سے بھی گزارش ہے خوب سخاوت کیجیے گا, کنجوسی نہ کیجیے, زکوٰۃ بھی پوری دیں. ایک بڑے دکھی دل سے آج میں یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ ہمارا بہت سامنا رہتا ہے, ملاقاتیں رہتی ہیں لوگوں سے. یہ پہلے نہیں دیکھنے کو ملتا تھا مگر اب ایسا فیل ہوتا ہے کہ بڑی تعداد اپنی زکوٰۃ پوری ادا نہیں کرتی. یاد رکھیے میٹھے اسلامی بھائی, یہ مال کا میل ہے. زکوٰۃ نہ دے کر آپ اپنے پورے مال کو میلا کر رہے ہیں. یہ مال عذاب ہو جائے گا, یہ مال بیماریاں لائے گا, یہ مال کیسے چلا جائے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. آپ اگر چاہتے ہیں آپ کا مال سیکیور رہے, آپ کا مال بڑھتا رہے, آپ کے مال کی حفاظت ہو, حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں زکوٰۃ دے کر, حدیث کا مضمون ہے زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو, یعنی اپنے مال کو سیکیور کر لو. تو پوری حساب لگا کر پورے 2.5% آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. کچھ زیادہ دے دیں, کم نہیں ہونی چاہیے. اور یہ فیلنگ مت لایا کرو ہو اتنے سارے زکوٰۃ کے بن گئے, اتنے سارے پیسے نکل جائیں گے. 10 لاکھ روپے جس کی زکوٰۃ بنتی ہے اس کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. اللہ کے بندے تجھے 10 لاکھ کی ٹینشن ہے, اللہ نے 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ بنے ہیں نا. شکر ادا کر اللہ کا. جس کی جتنی زیادہ زکوٰۃ بن رہی ہے اس کی ٹینشن اتنی بڑھ رہی ہے, اس کا تو شکر بڑھنا چاہیے تھا. اللہ تو نے مجھے دینے والا بنایا, مانگنے والا نہیں بنایا ہے. ذرا سوچو نا, آپ زکوٰۃ جس کو دے رہے ہیں آپ بھی اس کی جگہ ہو سکتے تھے, میں بھی ہو سکتا تھا. کوئی آ کر ہمارے گھر میں راشن مانگنے آتا ہے, کوئی علاج کے پیسے مانگنے آتے ہیں, ہم دیتے بھی ہیں, کہتے ہیں میں نے زکوٰۃ دی. میری کیا اوقات جو میں نے زکوٰۃ دی, اللہ نے مجھے مال دیا, اس قابل بنایا تو میں نے زکوٰۃ دی ہے. یہ فقط رب کا احسان ہے. وہ عقل ہوشیاری سے, آپ کی ایفرٹ سے پیسے نہیں ملتے. اگر واقعی محنت سے پیسے ملتے ہوتے تو سارے مزدور کروڑپتی ہو چکے ہوتے ہیں. اگر ہوشیاری سے پیسے ملتے ہوتے, جتنے اسکول ٹیچر پروفیسر ہیں, کتنے جینیس ہوتے ہیں, وہ سارے اربوں پتی ہوتے. وہ بیچارہ ٹیچر ہی رہتا ہے, اس کا شاگرد کروڑپتی بن جاتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. جس کو دیا ہے وہ شکر گزار بن جائے, زکوٰۃ کو بوجھ نہ سمجھے. قارون کا سارا خزانہ جو غرق ہوا تھا اس کی وجہ یہی تھی کہ اس کے پاس اربوں خربوں بلکہ اس سے بھی زیادہ تھے, مگر جب اس کو حضرت موسیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا, اس نے زکوٰۃ کا حساب بنایا, اس کی زکوٰۃ بھی کروڑوں اربوں میں بن رہی تھی. اس کا دل بیٹھ گیا, اتنے سارے پیسے کیسے دوں. اللہ نے اسے بھی غرق کر دیا, اس کے مال کو بھی غرق کر دیا. زکوٰۃ کو بوجھ نہ سمجھنا. اگر کوئی میرا ایسا بھائی بیٹھا ہے جو پوری زکوٰۃ نہیں دیتے, پچھلی زکوٰۃ کا بھی حساب کرنا ہوگا. آپ اللہ کی قسم زکوٰۃ نکال کر دیکھیں, اگلے سال آپ میرے سامنے آ جائیے گا, اللہ نے آپ کی زکوٰۃ میں اور اضافہ کر دیا ہوگا. مال بڑھ گیا ہوگا نا, زکوٰۃ بھی بڑھ جاتی ہے. زکوٰۃ دینے میں بخل نہ کریں. اب یہ مائنڈ سیٹ بنتا ہے کہ یار اتنے سارے پیسے تو ابھی تو نکل جائیں گے نا اکاؤنٹ سے. اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. کسی شخص کا کھیت ہو اور ایک بندہ 4 بوری بیج لے کر جائے, سیڈز, اور اس پورے کھیت میں 4 بوری ڈال کر واپس آ جائے, تو کوئی بے وقوفی ہوگا جو کہے گا یار 4 بوری تو چلی گئی تیری, ضائع ہو گئی. عقل مند آدمی کیا کہے گا, یہ 4 بوری ڈال کر آیا ہے, تھوڑے دنوں میں کئی ٹرک بھر کر واپس آئے گا. بیج ڈالے نا, فصل اگے گی نا. زکوٰۃ کا معاملہ ایسا ہی ہے, تھوڑے دنوں کے لیے جا رہے ہیں. یہ جس کے جتنے بڑھ رہے جانے دو, یہ جا نہیں رہے, یہ لانے کے لیے جا رہے ہیں, یہ ملٹی پلائی ہو کر آنے ہیں. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر حکم حق ہے. مگر اس حدیث میں نبی پاک میں علماء بیٹھے ہیں, پوچھو ان سے. آقا نے قسم اٹھائی, میں قسم کھا کر کہتا ہوں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. اور یہ حق ہے, آپ بانٹو, اللہ اور دے گا. دل بڑا کر لو, ٹھیک ہے. اب بات کرتے دینا کس کو ہے. آپ کی زکوٰۃ, آپ کے صدقات, آپ کی خیرات کا سب سے پہلا حق وہ آپ کے اپنے غریب رشتہ داروں کا ہے. تلاش کیجیے, چیک کیجیے. شرمندہ ہو کر وہ کہتا نہیں ہے آپ کو. آپ کا رشتہ دار بعض اوقات اپنا کزن ہی بیچارہ قصبہ پرسی کی حالت میں ہوتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے, اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں اور پھر بھی غریب ہے تو آپ اس کو نفلی صدقے سے مدد کریں, مگر سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھیں. کیونکہ حدیث پاک کا مضمون ہے, اللہ تعالیٰ بروز قیامت ان لوگوں پر نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا جو غیروں کو بانٹتے رہے, ان کے اپنے پریشان. ہم دوسروں کو بانٹ رہے ہوتے ہیں, اپنے پریشان ہوتے ہیں. اپنوں کو پہلے دیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد اپنے غریب پڑوسیوں کو دیکھ لیں, غریب ملازمین کو دیکھیں, ان کی مدد کریں. اور اس کے بعد میرے بیچ اسلامی بھائیوں ایک عرضی کرنا چاہتا ہوں,
आशिकान रसूल की मदनी तहरीक जो दुनिया भर में सुन्नतों की खिदमत कर रही है, तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा, इतना बड़ा जो दीन का काम तहरीक कर रही हो, हमें उसका भरपूर साथ देना चाहिए। मैं एक नीयत आप सबसे चाहता हूँ, अपनी बात फिर दोहराता हूँ, पहला हक अपने रिश्तेदारों को, अपने गरीब मुलाजमीन को, अपने गरीब पड़ोसियों को दीजिएगा, उसके बाद दावत इस्लामी का ख्याल रखें। एक नीयत अगर आज जितने इस्लामी भाई मौजूद हैं कर लें कि इंशाअल्लाह इस बार अपनी ज़कात में कम से कम 50% हम दावत इस्लामी को देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको इसका खूब अजर अता फरमाएगा और ये पैगाम मज़ीद दीन का आगे बढ़ता चला जाएगा। अल्लाह की रहमत से ये काम और आगे बढ़ेगा तो उम्मत की इस्लाह होती चली जाएगी। अल्लाह करीम से दुआ करते हैं, रब करीम हम सबको माह रमज़ान सेहत और आफ़ियत के साथ नसीब फरमाए, इस महीने की बरकतें अता फरमाए। अल्लाह करीम हम सबको इस महीने में खूब तिलावत कुरान करना नसीब फरमाए और अपनी राह में दिल खोल कर खर्च करना नसीब फरमाए। एक बात फिर याद दिला देता हूँ, रमज़ान में कोई गुनाह नहीं करेंगे। हाँ, जब भी मोबाइल उठाना ना तो सोच लेना, खरीदा भी मैंने है, पैसे भी मेरे ही लगे हुए हैं, इंटरनेट के पैसे भी मैं ही दे रहा हूँ, और यही मेरा मोबाइल मुझे जहन्नम में तो नहीं ले जा रहा। नहीं चाहिए ऐसा मोबाइल, नहीं चाहिए ऐसी कोई डिवाइस जो मेरी सारी रूहानियत का बेड़ा गर्क कर दे। तो रमज़ान में कोई गुनाह नहीं करेंगे। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए।